نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا تخلیق کردہ جدید ترین طرز فکر یعنی متوازن طرز فکر اور اس کی وضاحت۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے تقریباً 150 کے لگ بھگ ایپیسوڈز اب تک آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو میں آپ حضرات کو اس پروگرام کے تحت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تخلیق کردہ نظریہ حیات، میرا وضع کردہ نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم کیا ہے، اور وہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں تمام کے تمام الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب اور انتظامی مذاہب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے 8 ارب انسانوں کو ایک جدید ترین نظریہ حیات دیا جائے، جس کے مطابق دنیا کے تمام 8 ارب انسان بیک وقت اکٹھے زندگی گزار سکیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق اس نظریہ کے تحت محسوس نہ کی جائے۔ تو میں نے ایک ایسا جدید ترین نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی تخلیق کی ہے جس کے مطابق دنیا کے 8 ارب انسان زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ انسانوں کے سماجی مسائل کو حل کرنے میں باصلاحیت ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی پہلے بھی کافی وضاحت کر چکا ہوں کہ جدید نظریہ حیات کی اس دور میں ضرورت ہے، جدید ترین نظریہ حیات کی اس دور میں ضرورت ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی جدید ترین نظریہ حیات تلاش کرنے سے پہلے ہمیں ایک جدید ترین طرز فکر تلاش کرنا ہوگا۔ تو جدید ترین طرز فکر تلاش کرنے کے لیے میں نے جو مساعی کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے جدید ترین نظریہ حیات تخلیق کرنے سے پہلے اپنا ایک جدید ترین طرز فکر تلاش کیا ہے، طرز فکر وضع کیا ہے، اسے تخلیق کیا ہے، اور وہ ہے متوازن طرز فکر۔ تو عزیزان محترم، متوازن طرز فکر کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جذبہ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، جذبہ کی ماہیت بیان کی ہے، جذبہ کی ترکیب آپ کے سامنے بیان کی ہے، جذبہ کی بناوٹ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور پھر اس کے حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے اپنا نظریہ حیات کے لیے طرز فکر جو ہے مناسب طرز فکر، متوازن طرز فکر کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ تو متوازن طرز فکر کی وضاحت کا کچھ اگلا حصہ جو وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتا چکا ہوں کہ زندگی احساس کا نام ہے، سینسٹیوٹی یعنی احساس یہی زندگی ہے، اور جذبہ جو ہے یہ قدر شدید احساس کا نام ہے۔ جذبہ یا ایموشن قدر شدید احساس کا نام ہے، اور جذبہ جو ہے یہ متوازن طرز فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان خوشی محسوس کر سکتا ہے، غم محسوس کر سکتا ہے، نفرت اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے، عناد آ سکتا ہے، یہ تمام تر جذبات ہیں اور یہ متوازن طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن اگر جذبات شدت اختیار کر جائیں، شدید تر جذبہ پیدا ہو جائے یا شدید ترین جذبات ہو جائیں، تو یہ متوازن طرز فکر کی نمائندگی نہیں کرتے۔ یہی بات آپ کو بتانا مطلوب ہے۔ تو آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی فرد شدید تر جذبات رکھتا ہے تو اس کا طرز عمل غیر متوازن طرز فکر کا حامل ہوگا۔ جی ہاں، اس کا طرز عمل متوازن نہیں ہوگا، غیر متوازن طرز فکر کا حامل ہوگا۔ ایسے فرد میں نمبر 1 برداشت، رواداری اور تحمل کی شرح کم تر ہو جائے گی۔ ایسے فرد کے اندر برداشت کم ہوگی، رواداری کم ہوگی اور تحمل کی شرح بھی کم ہوگی، کم تر ہوگی۔ اسی طرح نمبر 2 اس کے سماجی مسائل حل ہونے کی شرح بھی کم تر ہوگی، سماجی مسائل بھی اس کے حل کم ہوں گے، اور اسی طرح اس کی سرگرمیوں سے سماجی مسائل پیدا ہونے کی شرح تیز تر ہوگی۔ نتیجتاً اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟
نتیجتاً وہ اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے علاقہ اور اپنے ملک و قوم کے لیے ایک غیر سود مند شہری ثابت ہوگا۔ جی ہاں، ایسا شخص اپنے وجود اور سرگرمیوں سے ایک غیر فلاحی ریاست اور غیر فلاحی سماج کو وجود بخشے گا۔ جی ہاں، اسی طرح اگر کوئی فرد شدید ترین جذبات رکھتا ہے، یہ تو تھے شدید تر جذبات، اور اگر کوئی شدید ترین جذبات رکھتا ہے تو اس کا طرز عمل بھی غیر متوازن طرز فکر کا حامل ہوگا، اور اس فرد میں نمبر 1 برداشت، رواداری اور تحمل کی شرح کم ترین ہوگی، اور نمبر 2 اس کے سماجی مسائل حل ہونے کی شرح بھی کم ترین ہوگی، اور نمبر 3 اس کی سرگرمیوں سے سماجی مسائل پیدا ہونے کی شرح تیز ترین ہوگی۔ سماجی مسائل زیادہ پیدا ہوں گے، حل نہیں ہوں گے، حل کم ہوں گے، اور نمبر 4 اس کی سرگرمیوں میں سماجی برائیوں کی شرح تیز ترین ہوگی، سماجی برائیوں کی شرح بھی تیز ترین ہوگی۔ نتیجتاً وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے ایک غیر سود مند شہری ثابت ہوگا۔ ایسا فرد اپنے وجود اور اپنی سرگرمیوں سے ایک غیر فلاحی ریاست اور غیر فلاحی سماج کو وجود بخشے گا۔ عزیزان محترم، کیا بات واضح ہوئی؟ یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی شخص شدید جذبات رکھتا ہے تو وہ تو متوازن طرز فکر کا حامل ہوگا، اور متوازن طرز فکر کے حامل ہونے کی وجہ سے اس کا طرز عمل بھی متوازن ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شدید تر جذبات رکھتا ہے یا شدید ترین جذبات رکھتا ہے تو اس کا یہ طرز فکر جو ہے یہ متوازن طرز فکر نہیں ہوگا، اور جب یہ متوازن طرز فکر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کا طرز عمل بھی متوازن نہیں ہوگا۔ جب اس کا طرز عمل متوازن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ غلط کام کرے گا، الٹے کام کرے گا، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، حل ہونا تو دور کی بات ہے، حل نہیں ہوں گے، مسائل اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے۔ تو میں یعنی محمد اسلم ڈوڈی آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا طرز فکر جو ہے متوازن ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا طرز فکر متوازن ہوگا تو ہمارے وجود سے جو اعمال نکلیں گے، جو افعال نکلیں گے، وہ بھی متوازن ہوں گے۔ تو یہی جو ہے میرا متوازن طرز فکر ہے جس کی میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس کی کچھ ہلکی سی مزید وضاحت کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔